السلام علیکم بیٹا، آج آپ لوگوں نے قرارداد پاکستان کے واقعات اور اس کے اہم نکات پڑھنے ہیں۔ آپ کا کوشچن نمبر 8 ہے۔ سب سے پہلے پس منظر ہے کہ جو ہے قرارداد پاکستان اصل میں ہماری آزادی کا جو ہے وہ سب سے روشن سنگ میل ہے۔ 24 مارچ 1940 کو جو ہے لاہور کے ایک تاریخی جلسے میں ملت اسلامیہ نے جو ہے نا قطعی طور پر اپنا فیصلہ کیا تھا اور منزل متعین کر لی تھی کہ جو ہے ہمیں ایک الگ مملکت چاہیے جہاں پر ہم اپنے دو قومی نظریے کے تحت جو ہے وہ زندگی بسر کر سکیں۔ تو سب سے پہلے جو تھا اس میں واقعات تھے وہ تھا دو قومی نظریہ۔ تو مسلمان جو ہیں وہ اپنے عقیدے کی روح سے ایک جدا گانہ قوم ہے۔ ان کی دینی اور ملی امنگیں جو ہیں وہ ایک ایسی اسلامی ریاست میں زیادہ بہتر طور پر بروئے کار لا سکتی ہیں جہاں وہ آزاد ہوں، کیونکہ جب ظاہری سی بات ہے مذہب الگ، نسل الگ اور رہن سہن الگ، ہر چیز الگ ہے، تو پھر مملکت بھی ان کو الگ ہی چاہیے تھی جہاں پر وہ آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ ہندوستان میں ہندو رہیں جہاں وہ اپنی آزادی کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور پاکستان میں مسلمان رہیں جہاں وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ لیکن پھر جو انتہا پسند ہندوؤں تھے ان کی تنگ نظری سامنے آئی۔ ہندوؤں کے ساتھ جو ہے وہ 1000 سال تک اکٹھا رہنے کے باوجود بھی جو ہے ہندوستان کے مسلمان اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ انتہا پسند ہندو جو ہیں انہیں کبھی بھی باعزت ہمسایوں والا سلوک نہیں کریں گے ان کے ساتھ۔ انتہا پسند جو ہندو تھے وہ پہلے اعلان کر چکے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ ہندو مذہب اختیار کر لیں یا ہندوستان چھوڑ دیں۔ ان کو تو یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اٹھ جائیں گے کہ ہمیں الگ مملکت چاہیے، بلکہ وہ اسی جگہ پہ ان کو تنگ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم ایسا تنگ کریں ان کو۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا جو انتہا پسند ہندو تھے، شر پسند، وہ کہتے تھے کہ آپ اپنا جو ہے مذہب چھوڑ دیں اور ہندو ہو جائیں، ورنہ پھر آپ ایسا کریں ہندوستان ہی چھوڑ دیں۔ جب مسلمانوں نے یہ باتیں جو ہیں وہ مسلسل سننا شروع کر دیں، تب انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں ایک الگ مملکت چاہیے جہاں پر ہمیں کوئی اٹھ کے یہ نہ بولے کہ تم اپنا مذہب چھوڑ دو یا پھر ہمارا ملک چھوڑ دو۔ تو اس لیے جو ہے یہ دو قومی نظریہ جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بیٹا اقبال کا تصور ملت آ جاتا ہے۔ 1930 میں جو ہے الہ آباد کے مقام پر ایک جلسہ ہوا تھا، اس کی صدارت جو ہے وہ علامہ اقبال نے کی تھی۔ اب جو ہے شمال مغربی جو ہندوستان تھا نا وہ مسلمان وسیع و عریض علاقے میں وہاں پر آباد تھے جو اب پاکستان کہلاتا ہے۔ اب ان کا حق یہ ہے کہ مستقبل کے جو ہندوستانی آئین میں ان کے حقوق کا تعین ان کو ایک قوم سمجھتے ہوئے کیا جائے۔ اب جب ہندوستان میں مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ اکٹھے رہ رہے تھے 1000 سال سے، لیکن مسلمانوں کو وہ حقوق حاصل نہیں تھے جو ہندوؤں کو حاصل تھے، اور اس کے بعد جو ہے الگ مملکت کا جو ہے خواب دیکھا گیا تھا کہ الگ مملکت ہونی چاہیے جہاں پر مسلمان اپنی آزادی کے ساتھ، اپنی اجارہ داری کے ساتھ، اپنے مذہب کو مانتے ہوئے زندگی گزار سکیں۔ پھر کانگریس کا دور حکومت شروع ہو گیا۔ ہندو تعصب کا جو وہ مظاہرہ جو مسلمانوں کے مطالبہ پاکستان کا فوری سبب بنا تھا وہ یہ تھا کہ 1937 میں قائم ہونے والی جو کانگریسی وزارتیں تھیں وہ حکومت سے دور حکومت سے تعلق رکھتی تھی۔ اب 1937 سے 1939 تک کام کرنے والی کانگریسی وزارتوں نے مسلمانوں کو متحدہ ہندوستان میں بحیثیت قوم ان کے مستقبل سے مایوس کر دیا تھا۔ اب جتنی بھی وزارتیں تھیں وہ ساری کی ساری کنہیں مل گئی تھیں، وہ سب کی سب ملی تھی ہندوؤں کو، اور مسلمان جو ہیں وہ خالی ہاتھ رہ گئے تھے۔ تب مسلمانوں نے سوچا کہ یہ تو کانگریس جو ہے وہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہی نہیں ہے، وہ تو ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے اور وہ ہندوؤں کا ہی ساتھ دے گی، تو مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ایک الگ جماعت ہونی چاہیے جو مسلمانوں کا ساتھ دے۔ پھر جو ہے اس کے بعد مسلم لیگ کا قیام کیا گیا تھا 1906 میں۔ اب کانگریسی حکومتوں کے جو مسلمان تھے انہوں نے تعصب اور قائد اعظم جو تھے ان کی شاندار جو حکمت عملی تھی اس مسلم لیگ کو 1936 اور 1937 کے انتخابات میں بری طرح ناکام رہی تھی۔ اب 2 سال کی جو قلیل مدت میں ایک زبردست قوت بنا دیا تھا اس کو اس قائد اعظم نے اپنی محنتوں سے۔ ہندوستان کے ہر حصے میں جو ہے مسلمان رہنمائی کے لیے مسلم لیگ کی طرف دیکھنے لگے تھے، مطلب کہ کانگریس جو تھی وہ تعصب کا شکار ہو گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ شرپسند لوگ جو تھے وہ مسلمانوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے تھے، لیکن قائد اعظم کی حکمت عملی سے کیا ہوا تھا، 2 سال کے اندر انتخابات کیے گئے تھے، اور پھر جو ہے نا وہ کانگریس ناکام ہو گئی تھی اور مسلم لیگ جو ہے وہ جیت گئی تھی، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی نمائندہ جماعت کی طرف آ گئے تھے، اور پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تمام لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کی طرف دیکھنے لگے تھے کہ شاید یہ ہمیں ہمارے حقوق جو ہے وہ دلوانا شروع کر دیں، کیونکہ یہ جو ہندو ہیں نا وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بھی سگے نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے۔ اب مسلم لیگ کا جو ہے وہ اجلاس ہوا تھا لاہور میں۔
1940 میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا، وہ لاہور میں منعقد کیا گیا تھا۔ 22 مارچ 1940 کو بعد از نماز جمعہ کی نماز کے بعد جو ہے منٹو پارک میں، جو اب اس کا نام جو ہے اقبال پارک ہے، 1 لاکھ افراد اکٹھے ہوئے تھے، اور پھر وہاں پر اجتماع ہوا تھا، اور قائد اعظم نے وہاں پر فرمایا تھا کہ لفظ قوم کی کسی بھی تعریف کی روح سے مسلمان ایک قوم ہے، ان کا اپنا وطن، اپنا خطہ ارض اور اپنی ریاست ہونی چاہیے۔ ہم آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے اپنے ہمسایوں کے ساتھ امن اور آشتی سے رہنا چاہتے ہیں۔ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہندوستان میں ایک مرکزی حکومت قائم کر دی جائے، حالانکہ 1200 برس کی تاریخ شاہد ہے، گواہ ہے کہ یہ اتحاد کبھی حاصل نہیں ہو سکا۔ ہندوستان ہمیشہ سے ہی ہندوستان اور مسلم ہندوستان میں تقسیم رہا ہے۔ مطلب کہ ابھی بھی جو ہے لوگ 1200 سال سے ایک ساتھ رہنے کے باوجود بھی جو ہیں تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اختلافات میں بٹے ہوئے ہیں۔ مسلمان جو ہیں ان کی قدر نہیں کی جاتی ہندوستان میں، بلکہ وہ مسلم ہندوستان میں لوگ کہلاتے ہیں وہاں پہ۔ تو پھر اس لیے جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ ہم الگ مملکت لیتے ہیں اور پھر ہم آپ کے ساتھ ہمسایوں کی حیثیت سے رہیں گے۔ اس کے بعد قرارداد لاہور کی جو ہے منظوری کی گئی تھی۔ 23 مارچ 1940 کو جو ہے بنگال کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کا نام تھا مولوی فضل الحق، انہوں نے مسلم لیگ کے لاہور اجلاس میں تاریخی قرارداد پیش کی تھی، اس کا نام تھا قرارداد پاکستان، اور یہ قرارداد جو ہے وہ 24 مارچ کے اجلاس میں منعقد کی گئی تھی۔ اس کے بعد قرارداد لاہور کے اہم نکات آ جاتے ہیں، یہ ایک ہی کوشچن میں بیٹا ایڈ ہے آپ کے ساتھ۔ قرارداد لاہور کی صورت میں مسلمان جو تھے وہ ہندوستان کے جو مسلمان تھے وہ 2 ٹوک انداز میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ وہ مستقبل میں صرف اسی آئین کو قبول کریں گے جو مختلف شقوں پر منتخب کیا گیا تھا۔ پہلی کیا تھی کہ وفاقی اسکیم کی مخالفت کی گئی تھی۔ وفاقی اسکیم جو ہے وہ 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں پیش کی گئی ہے، اس ملک کے حالات میں قطعاً موزوں اور ناقابل عمل ہے، ہندوستان کے مسلمان اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ لیکن پھر بعد میں جب پاکستان بن گیا تھا نا بیٹا، تو پھر 1935 کے ہی جو ایکٹ تھا اسی کے اندر ترمیم کر کے رد و بدل کر کے اسی کو لاگو کیا گیا تھا، کیونکہ ایک دم سے تو آئین بنائے نہیں جا سکتے تھے۔ پھر خود مختار جو ریاستیں تھیں ان کا قیام کیا گیا، مسلمان جو ہیں وہ صرف اس دستور کو قبول کریں گے کہ جس کے تحت ہندوستان کے شمال مشرق اور شمال مغرب میں جو واقع علاقوں کو ملا کر آزاد اور خود مختار ریاستوں کی حیثیت دے دی جائے، کہ یہ جو ہے یہ مسلمانوں کے پاس علاقہ ہے اور یہ جو ہے وہ ہندوؤں کے پاس علاقہ ہے، یہ کہہ دیا جائے۔ پھر اقلیتوں کے تحفظات، اب نئی قائم ہونے والے جو مسلم اور غیر مسلم ریاستوں کے دساتیر ہیں ان میں اقلیتوں کے مشورے سے ان کے مذہبی، ثقافتی، اقتصادی، سیاسی اور انتظامی حقوق اور مفادات کی حفاظت کے لیے کوئی مؤثر تحفظات کیے جائیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک ہی مذہب کے لوگ تو نہیں تھے نا، یا تو ہندو اور مسلمان تو نہیں تھے نا، سب عیسائی تھے، یہودی تھے، ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ اپنے تحفظات چاہیے تھے۔ تو پھر مسلمانوں نے یہ کوشش کی تھی کہ جو مسلم ریاستیں ہیں ان میں ان اقلیتوں کو بھی تحفظات دیے جائیں گے، جیسے کہ آج تک دیے جا رہے ہیں۔ ریاستوں کی جو آزادی کی حدود کا تعین کیا گیا تھا، اس اجلاس نے مسلم لیگ کی اور کنگ کمیٹی کو یہ اختیار دیا تھا کہ جو باقی ہم نے اوپر والے جو ابھی پڑھے ہیں ہم نے اختیارات، اصول، ان کی روشنی میں ایک دستوری جو اسکیم ہے وہ مرتب کرے، جس میں ان ریاستوں کو سارے معاملات یعنی دفاع خارجہ، رسل و رسائل، کسٹم اور دیگر ضروری امور کا اختیار دیا جائے۔ مطلب اپنا اپنا وہ کام اپنے ملک کے مطابق کریں گے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنی فوج بنائیں گے، اپنا رسل و رسائل ہوگا ان کا، اور کمیونیکیشن سسٹم جسے ہم کہتے ہیں وہ اپنا ہوگا ان کا، اور دیگر جو باقی بھی جتنے بھی کام ہوں گے وہ اپنے کریں گے، مطلب کہ تمام ملک اپنے چیزوں کو لے کر چلیں گے۔ بیٹا آج کے لیے اتنا ہی آپ کا۔